اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صلوات اللهم صل على محمد وعجل فرجه مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرام قدر عزاداران سید الشہداء اربعین سید الشہداء کے سلسلے میں برپا کی گئی ان خمسہ مجالس میں شعور کی منازل اور مراتب کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارک ہے بقرہ کی 154 نمبر آیت کو کہ جس میں پروردگار عالم شہداء کی حیات کے مراتب کو بیان فرما رہا ہے، انتخاب کیا اور آپ کی خدمت میں تلاوت کو تقدیم فرمایا۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ مت کہو ان لوگوں کے لیے لمن یقتلوا فی سبیل اللہ جو اللہ کی سبیل اور راہ میں قتل کر دیے گئے، مقتول ہیں فی سبیل اللہ، لیکن ان کے لیے مت کہو امواتن کہ یہ مردہ ہیں، کیوں نہ کہیں بل احیاء بلکہ یہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، یعنی پروردگار عالم ان کے نسبت موت کے لفظ کو سننا نہیں چاہتا۔ یہ جو مقام ہے غور کیجئے گا کہ لا تقولو نہیں ہے، اور جہاں پر پروردگار عالم منع فرما دے کسی چیز سے نسبت نہیں وارد ہو تو یاد رکھیے گا کہ نہیں کا ظہور اگر قرینہ نہ ہو
تو حرام میں ہوتا ہے۔ جس طرح سے امر کا ظہور، حکم کا ظہور واجب میں ہوں، مستحب کے لیے قرینہ چاہیے۔ مثلا جب ہمیں شارع، بلکہ شارع کو بھی اگر ہم کچھ دیر کے لیے چھوڑیں، اپنی زندگی کے عام روزمرہ معاملات میں بھی کوئی آمر، حکم دینے والا اپنے ماتحت کو جب کوئی بات کہتا ہے اور کوئی قرینہ استعمال نہ کرے تو اس کی مراد اس کے امتثال میں ہے، یعنی جب آپ کو حکم دیا ہے تو آپ نے امتثال امر یعنی اس کے اوپر عمل انجام بجا لانا ہے۔ افسر مثلا کہے فائل لے کر آؤ تو ماتحت کا کام کیا ہے؟ فائل لے کر آئے۔ یا اپنے چپڑاسی سے کہے کہ مثلا چائے بنا دو تو اس کا کام ہے کہ چائے بنائے۔ اب اگر امر کہنے کے بعد مثلا ماتحت فائل نہ لے کر آئے اور اس سے کہے بھئی فائل کیوں نہیں لے کر آئے، وہ کہے جی میں نے سنا کہ آپ فائل مانگ رہے تھے لیکن میں نے خیال کیا کہ شاید واجب نہیں ہے، لے آیا تو اچھی بات، نہ لایا تو کوئی بری بات نہیں۔ چائے کا کہا تھا، سن لیا میں نے، لیکن بنانا شاید ضروری نہیں تھی، بنا دی تو اچھی بات، نہ بنائی تو کوئی مسئلہ نہیں۔ مستحب کا معنی یہی ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ کہیں گے بھائی اگر یہ مراد ہوتی تو میں کوئی قرینہ لفظ میں، کوئی قرینہ حالت میں، کوئی قرینہ عقل کے ذریعے سے ہو جس کے ذریعے سے مستحب کا معنی سمجھا جائے۔ مثلا میں کہتا جب وقت ہو تو لے آنا فائل، دل چاہے تو بنا لینا چائے، ہاں یہ کیا ہے؟ قرینے ہیں۔ یا مثلا کسی ایسے وقت میں کہا جائے جب ممکن نہ ہو تو پھر یہاں پر عقل قرینہ بنے گی اس بات کا کہ یہ کام ابھی نہیں کرنا۔ مثلا افسر خود اٹھ کر جا رہا ہے اور اس نے کہہ دیا تو اس کا مراد کیا ہے کہ فائل ابھی نہیں چاہیے، کل چاہیے۔ ہاں یہ قرینے ہیں جو عقل کے ذریعے سے یا خود جملات میں ہوں، یعنی جب تک ہمارے پاس کوئی قرینہ نہیں آتا تب تک حکم امر کا ظہور کس میں ہے؟ وجوب میں۔ ایسے ہی نہیں میں ہے، اگر کسی بھی چیز کے متعلق نہیں وارد ہو گئی تو معنی کیا ہے؟ حرام، نہیں انجام دینا۔ مکروہ کے لیے قرینہ چاہیے۔ اب اس آیت میں جہاں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا، مت کہو، یہ مت کہو کا معنی کیا ہے؟ مت کہو۔ اب اگر ہم یہ سوچیں کہ نہیں پروردگار ہو سکتا ہے کہ ان کو کہنا مکروہ ہے تو ہمیں قرینہ چاہیے۔ اتفاقاً جو قرینہ ہے وہ بالعکس ہے، یعنی خدا کہہ رہا ہے مت کہو اس لیے کہ یہ زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں ہے۔ پس اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ حیات کے کسی ایسے مرتبے میں ہیں کہ جہاں پروردگار ان سے متعلق لفظ سننا نہیں چاہتا۔ خب لفظ پہ پابندی ایک بہرحال ایسا امر ہے کہ جس کے بارے میں تصور کیا جا سکتا ہے۔ لفظوں پر پابندی یہ کامن بہرحال ایک ایشو ہے، اس پہ سوچا جا سکتا ہے۔ یعنی خدا نے تو پابندی لگائی ہے، عام طور پر بھی الفاظ پر پابندی کا تصور پایا جاتا ہے، خاص طور پہ مثلا جتنی بھی ظالم حکومتیں ہوتی ہیں، ڈکٹیٹر جتنے بھی ہوتے ہیں، استحصال کرنے والا استکبار جتنے بھی ہیں، یہ عام طور پر اپنے خلاف بات کرنے والوں کو، اپنے خلاف قیام کرنے والوں کو عام طور پر ان کے اوپر پابندیاں لگاتے رہتے ہیں۔ ہاں قلم پہ پابندی ہے، الفاظ پر پابندی ہے، شعر پر پابندی ہے، یہ سارا سچ بولنے پر پابندی ہے، یہ ایک عمومی رویہ ہے استکبار کا، اور یہ پابندیاں لگتی رہتی ہیں۔ ان پابندیوں کے باوجود بھی غور کیجیے گا، الفاظ پر پابندی ممکن ہے، لیکن واحد مقام ایسا ہے کہ جہاں پابندی نہیں لگائی جا سکتی وہ افکار پر پابندی ہے، سوچ پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ ہاں اسی وجہ سے مثلا جب اپنے زمانے کے استکبار نے فیض احمد فیض صاحب کو جیل میں ڈالا اور ان کے لکھنے لکھانے اور شعر کہنے پر پابندی لگا دی، تب بھی وہیں جیل میں بیٹھے بیٹھے فیض احمد فیض صاحب نے یہ ربائی کہی، اور اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ ان کو یہ سمجھانا تھا کہ تم الفاظ پہ پابندی لگا سکتے ہو، قلم توڑے جا سکتے ہیں، سیاہی بہائی جا سکتی ہے، زبانوں پہ مہر لگائی جا سکتی ہے، لیکن افکار کو مقید نہیں کیا جا سکتا، خیالات کو مقید نہیں کیا جا سکتا۔ تو انہوں نے اسی ساری فضا میں رہتے ہوئے یہ 4 مصرے کہے کہ
متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے. میں بعض بچوں کے لیے ترجمہ کر دوں، یہ ہماری ملت کا ایک المیہ ہے کہ بچوں کے لیے اب اردو کو بھی ترجمہ کرنا پڑتا ہے. متاع دولت کو کہتے ہیں، لوح و قلم یعنی کاغذ اور قلم. متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے. تم نے مجھ سے کاغذ اور قلم چھین لیا تو کوئی غم نہیں ہے. کیوں؟ کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے. ہاں، تم مجھ سے کاغذ اور قلم چھین لو گے کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے، اور زبان پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے. تم نے میری زبان پر مہر لگا دی، کوئی مسئلہ نہیں. زبان پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے، ہر ایک حلقہ زنجیر میں زبان میں نے. پس تم میرے افکار کو پابند نہیں کر سکتے. اور شریعت میں بھی بطور عمومی، دین کے اندر بھی بطور عمومی افکار کے اوپر قید نہیں ہے، سوچنے پر پابندی کہیں نہیں ہے. میں خاص طور پر اپنے بچوں کو یہ بات کہتا ہوں کہ یہ یاد رکھیے گا، حتیٰ خدا کے بارے میں بھی کوئی سوال ایسا نہیں ہے کہ جو شریعت آپ کو منع کرے کہ یہ مت سوچو. کوئی تقریباً شریعت میں کوئی مقام ایسا نہیں ہے کہ جہاں ہمارے ہاں پابندی لگائی جاتی ہو. لہذا آپ بالکل سوچ سکتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے مکتب کے پاس انشاءاللہ ہر سمجھنے والے کے لیے جواب موجود ہے. ہاں، اس قید کے ساتھ کہہ رہا ہوں، سمجھنے والے کے لیے، جو واقعاً سمجھنا چاہتا ہے اس کے لیے ہمارے پاس جواب موجود ہے. لہذا عام طور پر بھی آپ کا عام طور پر یونیورسٹی میں، ورک پلیسز پر عام طور پر یہ مسائل پیش آتے ہیں، سوال کیے جاتے ہیں، اور ہمیں تو ان بھائیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ یہ سوال کرنے کے بعد ہمیں اندھی تقلید کے دائرے سے نکال کر دلیل کی دنیا میں لے کر آتے ہیں. ہاں، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے ہمیں کہ مہربانی ہے کہ یہ ہم سے ہمارے دین کے بارے میں سوال کرتے ہیں، بھئی تم یہ کیوں کرتے ہو، وہ کیوں کرتے ہو. اور ان کی مہربانی سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے اندھی تقلید کے دائرے سے، بلائنڈ فالوشپ کے دائرے سے نکلتے ہیں اور اپنے مذہب کی دلیل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ان کی مہربانی ہے کہ ان کی وجہ سے ہماری ایک بڑی اکثریت ایسی ہے کہ جو اس بلائنڈ فالوشپ سے نکلتی ہے اور وہ دلیل کے ساتھ شیعہ ہو جاتی ہے. تو یہ مہربانی ہے ان کی. لیکن اس میں بھی جن کو ہم جواب دے سکتے ہیں وہ افراد ہیں کہ جو دلیل سمجھنا چاہتے ہیں. کوئی دلیل نہ سمجھنا چاہے تو اسے پھر خدا بھی نہیں سمجھا سکتا. لہذا آپ سے کبھی کوئی سوال کرے تو آپ کا کام ہے صرف دلیل دینا. اگر سامنے والا آپ کی دلیل کے باوجود بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا تو آپ کا کام ختم ہو گیا. ہاں، ہمارے مکتب میں کسی کو زبردستی سمجھانا اس کا کوئی معنی نہیں ہے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت کو قرآن کہہ رہا ہے وما انت علیہم بحفیظ وما انت علیہم بوکیل. اے میرے حبیب، نہ تم ان کے اوپر حفیظ ہو نہ ان کے اوپر وکیل. وما علیک الا البلاغ المبین. تمہارا کام ہے صرف پہنچا دینا. ہمارا کام ہے صرف پہنچا دینا. دلیل دیں. اگر کوئی دلیل نہیں سمجھنا چاہتا تو بس اس کے بعد خدا حافظ. اس کے آگے خدا بھی اس کو نہیں سمجھا سکتے. شیخ بہائی علی اللہ مقامہ اپنی کتاب کشکول ایک جماوری ہے شیخ کی، جنہوں نے مختلف واقعات، مختلف چھوٹی موٹی چیزیں کشکول میں جمع کی ہیں اپنے. تو کشکول میں شیخ بہائی کا واقعہ پڑھ رہا تھا. کہنے لگے میں تحقیقات کے لیے مصر چلا گیا، وہاں کے کتب خانوں میں، وہاں کی کتابوں میں تحقیقات کے لیے. تو کہا وہاں جا کر میں نے، فضا ایسی تھی کہ میں نے، اور ضرورت بھی نہیں پڑی، تو میں نے اپنے مذہب کو ظاہر نہیں کیا. تو کہا وہاں پر ایک مثلا اہل سنت سے ہماری بات چیت ہو گئی اور وہ سلسلہ چل پڑا گفتگو کا. تو بات کرتے کرتے کہا میں نے اس کو بہانے سے مطلب یہ کہتا تھا کہ بھئی شیعہ ایسے کہتے ہیں، شیعہ ویسے کہتے ہیں. تو وہ مجھ سے بات کرتا، میں اس کا جواب دیتا. کرتے کرتے مثلا ایک دن میں نے اس سے یہ کہا، اچھا وہ عام طور پر مجھ سے یہ کہتا کہ بھائی شیعہ جھوٹ بولتے ہیں، شیعہ جھوٹ بولتے ہیں. اب وہ جو بات کہتا میں اس کی دلیل دیتا کہ نہیں بھائی وہ تو فلاں جگہ سے کہہ رہے ہیں، ایسا کہہ رہے ہیں، ویسا کہہ رہے ہیں. کرتے کرتے کہنے لگے ایک دن میں نے اس کو کہا کہ بھائی شیعہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری جو آپ کی سب سے مستند کتاب ہے، اسی میں مثلا حدیث کو نقل کیا گیا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جس سے سیدہ راضی ہو جائے اس سے خدا راضی ہے، اور سیدہ اگر کسی پر غضبناک ہو جائے
تو پھر خدا بھی اس پر غضبناک ہو جاتا ہے. کہ یہ روایت نقل کرنے کے بعد 4 صفوں کے بعد ہی بخاری صاحب نے مثلاً بعض افراد کے لیے لکھا کہ جناب سیدہ ان سے غضبناک حالت میں دنیا سے گئیں، حالت غضب میں گئیں. تو کہا جب میں نے یہ بات کہی تو کہنے کا اچھا میں کل تلاش کر کے آؤں گا، بات دیکھوں گا، پھر تمہیں بتاؤں گا. اب شیخ اس امید پر تھے کہ جب یہ دونوں آیتیں دیکھے گا تو دونوں باتیں دیکھے گا تو شاید اس کی توجہ اس امر کی طرف ہو جائے جو میں دلانا چاہتا ہوں. ہاں، سیدہ کے غضب میں اللہ کا غضب ہے اور سیدہ کسی سے غضبناک حالت میں چلی جائیں. اب آگے مطلب آپ کے ذہن میں کلیئر ہے؟ تو کہا میں چاہتا تھا کہ یہ مطلب اس کے ذہن میں آ جائے. تو اگلے دن جب میں بڑی امید لے کر آیا کہ آج شاید کوئی ایسی بات سامنے آ جائے، تو جب میری ملاقات ہوئی تو کہنے لگا کہ دیکھا میں نہیں کہتا تھا کہ شیعہ جھوٹ کہتے ہیں. تو شیخ تعجب میں آ گئے کیونکہ بہرحال ہے کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس میں جھوٹ کی کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا میں نے بہت تعجب کر کے اس سے پوچھا اس میں جھوٹ کہاں ہے؟ کہا میں نے خود جا کر دیکھا، وہ 4 صفوں کے بعد نہیں تھا، 5 صفوں کے بعد تھا. تو شیخ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے سمجھ لیا کہ اس کو ہم دلیل سے سمجھا نہیں سکتے. تو جہاں دلیل سامنے آنے کے باوجود بھی کوئی سمجھنا نہ چاہے تو اس کے لیے فارمولہ یاد رکھیے گا، ایسے آدمی کو خدا رسول نہیں سمجھا سکتے، ہم اور آپ کیا سمجھائیں گے؟ ہاں، یہی مقام ہے عزیزان من جس کی طرف ہم پچھلے 3 دنوں سے گفتگو کو لے کر چل رہے ہیں. ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا مقام ہوتا ہے کہ جہاں انسان آیات کو، نشانیوں کو، دلائل کو دیکھنے کے باوجود بھی اس کا شعور حق کو قبول نہیں کر رہا ہوتا. یہ مرحلہ اس کو درک کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے ہم نے کہ یہ کیا مسائل ہیں. اب غور کیجئے گا، عام طور پر اللہ تبارک و تعالی نے کہیں پر بھی فکر پر پابندی نہیں لگائی، لیکن خدا جانے شہداء کی حیات کے بارے میں پروردگار عالم کیوں اس قدر، اب میں لفظ استعمال کر رہا ہوں اپنے مطلب کو صرف پہنچانے کے لیے، ورنہ خداوند کریم ان تمام مقامات سے منزہ اور مبرہ ہے، لیکن اپنا مطلب پہنچانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. لہن بتا رہا ہے کہ اس مقام حیات شہداء کے بارے میں خدا اس قدر سینسٹیو ہے کہ جو کہیں اپنے بارے میں بھی سوچنے پر پابندی نہیں لگا رہا، ان شہداء کی حیات کے بارے میں کہہ رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، خبردار ان کے بارے میں موت کا گمان بھی پیدا نہ کرنا. یعنی یہ واحد مقام ہے. ایک طویل عرصے جو علماء کی کتابوں کا مطالعہ کیا، دینی کتب کا مطالعہ کیا، تقریباً یعنی میرے ابھی بھی حافظے میں کوئی ایسا مقام نہیں موجود کہ جہاں پر خدا سوچنے پر پابندی لگاتا ہو، کسی ایک مقام پر بھی. اب مقام اگر یہ ہے کہ خدا اچھا پابندی بھی یعنی نہیں کا بھی جو کیفیت ہے، لہن ہے، وہ اس مقام پر شدید ہے. ولا تقولوا میں صرف نہیں ہے، سادی نہیں، مت کہو. لیکن جہاں فکر کا، غور کیجئے گا، جہاں سوچنے کا مرحلہ آ رہا ہے، گمان پیدا کرنے کا مرحلہ آ رہا ہے، وہاں پر لہن میں شدت پیدا ہو رہی ہے. یعنی کہنے کے معاملے میں تو کہہ دیا مت کہو، لیکن جہاں فکر ایجاد ہو سکتی تھی وہاں پر شدت کے ساتھ اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ، خبردار ہرگز گمان بھی نہ کرنا اس بات کا. یعنی خدا کیا دل کے نہاں خانے میں بھی، فکر و شعور کے کسی چھپے ہوئے مقام پر بھی خدا نہیں چاہتا کہ ان شہداء سے متعلق موت کا گمان بھی ایجاد ہو. تو اب ایک طرف تو مقام یہ ہے کہ ان شہداء کی حیات کا مرتبہ خدا کے نزدیک کیا ہوگا کہ خدا ان کی حیات کی نسبت سے حتیٰ فکر موت بھی ایجاد نہیں ہونے دیتا چاہتا. پروردگار نہیں چاہتا کہ ہم حتیٰ فکر بھی کریں کبھی اپنے. آپ غور کیجئے گا یہ جو فکر کا دائرہ ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کون سا فکر کا دائرہ ہے، یہ کون سا شعور اور ادراک کا دائرہ ہے کہ جس پر پروردگار پابندی اور کیوں لگا رہا ہے؟ یہ اہم ہے مسئلہ. کل آپ کی خدمت میں مسلسل جو عرض کیا کہ یہ شعور کا وہ جو سب سے پست ترین مرحلہ ہے کہ جس کے لیے ہمیں کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ شعور اور ادراک تو اللہ نے حیوانات کو بھی عطا کیا ہوا ہے. یہ شعور و ادراک نہیں ہے کہ مجھے بھوک لگے گی تو مجھے کھانا کھانا ہے. یہ شعور اور ادراک نہیں ہے، یہ حیوانات بھی کرتے ہیں.
حیوانات کے اندر بھی یہ پایا جاتا ہے. لہذا میں نے عرض کیا کہ اسی شعور اور ادراک کو جو ظاہر تک رہ جاتا ہے، یہی شعور اور ادراک کے جو مادی اور حسی مقام پر رہ جاتا ہے، اس کو فرمایا علماء نے یہ حجاب ہے. یعنی جب تک ہم اس ظاہری شعور، اس مادی شعور میں مبتلا رہتے ہیں، تب تک اس حجاب میں مبتلا رہتے ہیں کہ جو ہمارے شعور کو ترقی نہیں کرنے دیتا. اب یہ مادی شعور ہے کہ اسی کی وجہ سے انسان مادے سے آگے نہ جانا چاہے، ظاہر سے آگے نہ بڑھنا چاہے، اپنے شعور کی باقی تمام جو مراتب ہیں ان کو استعمال نہ کرنا چاہے. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کی کیفیت ایک حیوان کی مانند رہ جاتی ہے. اب فرض کریں آپ یہ کہیں کہ یہ ظاہر پر رہنے والے، انہوں نے اتنی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کر لی، انہوں نے اتنی بظاہر ترقی کر لی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مادی ترقی نے ان کو کس مقام تک پہنچایا ہے؟ یہ اتنی ترقی کرنے کے بعد اس وقت کھڑے ہوئے کہاں پر ہیں؟ ہم اگر اور آپ غور سے دیکھیں گے تو ہمیں نظر آئے گا کہ اس ساری ترقی کے بعد بظاہر ان کی حیوانیت شدید تر ہو گئی ہے. اب یہ اپنے غور کیجئے گا نا، یہ مرحلہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کربلا میں جو تقریباً آخری امام کے خطبات ہیں، جس میں لشکر کو مخاطب کر رہے ہیں ڈائریکٹلی، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر امام ان کے مقابلے پر دو بدو آئے ہیں. تو ایک مفصل خطبہ موجود ہے کہ جہاں پر امام مخاطب کر کے ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ وَيْلَكُمْ یا شیعۃ آلِ ابی سفیان، یا شیعۃ آلِ ابی سفیان، وَيْلَكُمْ، تباہی ہو تمہارے لیے. اب غور کیجئے گا، میں ایک چھوٹا سا جملہ یہاں کہتا چلوں کیونکہ بات نکل آئی ہے تو متوجہ کرتا چلوں کہ ایسا نہیں ہے کہ کربلا میں امام حسین نے اس فرق کو واضح نہیں کیا کہ مجھے قتل کرنے والے کون ہیں. ہاں ایسا نہیں ہے. یہ جو ہمارے اوپر تہمتیں لگائی جاتی ہیں، مثلا کہ شیعہ ہی تھے جنہوں نے بلایا اور انہوں نے قتل کیا اور بعد میں یہی رو رہے تھے، ہاں یہ جو تہمت ہے، اس تہمت کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اس تہمت کا سب سے بڑا جواب قیام توابین اور قیام جناب امیر مختار نے دیا. ہاں اب جو بھی آپ سے یہ جملہ کہے تو آپ پلٹ کر اس سے پوچھے گا کہ یہ بتاؤ قیام توابین کرنے والے کون تھے؟ ہاں اصل شیعہ یہ ہے نا جنہوں نے قیام توابین کیا ہے. اور ان شیعوں نے قیام توابین کرنے کے بعد، یہ واقعاً رہبر معظم کا علمی بصیرت کا مقام ہے، کیا فرماتے ہیں کہ یہ دو قیام ایسے ہیں کہ جب بھی کربلا کا ذکر کرو ان کا ذکر ضرور کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دو قیام ایسے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے دامن پر یہ تہمت کبھی نہیں لگنے دی، ان دو قیاموں کی وجہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ قیام توابین کرنے والے یہ شیعہ ہیں. ہاں یہ ہیں شیعہ. امیر مختار کے ساتھ کھڑے ہونے والے یہ شیعہ ہیں، ان میں اکثریت شیعوں کی ہے. اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی قاتلین امام حسین میں سے ہوتا، ان میں سے کوئی ایک بھی وہ ہوتا جو اس لشکر کا حصہ رہا ہوتا، تو پھر ان کے مد مقابل لوگ کہتے نا کہ بھائی ہم سے کیوں بدلہ لے رہے ہو، یہ بھی تو وہیں پہ تھا. ہاں پس تاریخ میں اگر یہ جملہ کہیں سنائی نہیں دے رہا تو یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ حضرت کو قتل کرنے والے افراد کون تھے. لیکن اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ جو ہمارے ہاں، میں نے ابھی گفتگو کا آغاز یہاں سے کیا ہے کہ الفاظ پر پابندی یہ رہا ہے سلسلہ. تو ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ بنو امیہ کی دسترخوان سے کسب فیض کرنے والے جتنے بھی ہیں، ان خائنین نے جنہوں نے پیغمبر کے خلاف جھوٹ لکھنے میں کمی نہیں کی، انہوں نے تاریخ کو کبھی نقل نہیں کیا. مثلا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ خطبات آپ کو ان کی تاریخ میں کہیں نظر نہیں آئیں گے. کیوں؟ یہ خیانت ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ یہ خطبہ دیا گیا ہے، لیکن بیان اس لیے نہیں کرتے کہ اگر اپنی ہی کتاب میں لکھ دیا کہ حضرت امام حسین فرما رہے ہیں وَيْلَكُمْ یا شیعۃ آلِ ابی سفیان، تو اس کے بعد ہم دفاع کس کا کریں گے؟ ہاں یہ تو تاریخ میں ہر چیز اگر ہم نے ہی قبول کر لیا تو پھر تو معاملہ سارے کا سارا خراب ہو جائے گا. لہٰذا آپ کی خیانت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تاریخ میں یہ چیزیں مشخص نہیں ہوئی ہیں. امام حسین نے بالکل مشخص کیا ہے کہ یہ افراد کون ہیں. امام نے ان کو مخاطب کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ تمہاری حالت کیا، کہا کہ اگر تم مسلمان نہیں ہو، کنو احرارا، آزاد مرد بنو. اگر تم دین مصطفیٰ کو نہیں سمجھنے والے، دین تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا، حد اقل کم از کم اپنی جو جاہلیت کی تمہارے اقدار تھے کم از کم ان کی طرف پلٹ جاؤ. یعنی کیا ہوا ہے؟ اس مطلب کو سمجھیں
کہ یہ تو معاملہ الٹ ہے نا بظاہر. یعنی دین آنے سے تم جتنے خبیث ہو چکے ہو، دین کا کام تو ہدایت کرنا ہے، دین کا کام تو انسان کو رشد دینا ہے، لیکن دین آنے سے تم اور جتنے زیادہ خبیث ہو چکے ہو. اتنے خبیث تو تم دور جاہلیت میں نہیں تھے. ہاں، اتنے پست فطرت تم دور جاہلیت میں نہیں تھے جتنا اب تم اسلام کے نام پر مسلمان ہو کر ہو گئے ہو. بس یہ کیا ہو رہا ہے یاد غور کیجئے گا. یہاں پر دین جو کہ ہدایت کا منبع ہے، کچھ لوگوں تک پہنچنے کے بعد بجائے ان کے اندر ہدایت کی رحمت کی کیفیت کو ایجاد کرے، ان کے اندر ان کی کثافت خبیثہ جو نفس خبیثہ ہے اس کو اور زیادہ شدید کر رہا ہے. اب یہ مسئلہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے کہیں پر بھی یہ اصول بنا لیا کہ ہر قرآن پڑھنے والا ہدایت پر ہے تو یہ خود قرآن کے منافی ہے، کیونکہ قرآن بہت واضح طور پر یہ کہتا ہے کہ اس قرآن کی آیات میں فی ہے شفاء و رحمہ للمؤمنین، کہ قرآن کریم کی آیات کے اندر شفا اور رحمت ہے مؤمنین کے لیے. ولا تزد الظالمین الا خسارا. یہی قرآن کی آیات جیسے ہی ظالموں تک پہنچتی ہیں ان کے سوائے خسارے میں کسی اور چیز میں اضافہ نہیں کرتی. بس ظالم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بس اگر ظالم قرآن پڑھے گا تو یہی قرآن اس کے اندر اور زیادہ خسارے کو بڑھا دیتا ہے. اب اسی طرح سے اسلام ہے. ہاں، میں اس کی عام طور پر مثال یہ دیتا ہوں کہ اسلام کی کیفیت، نور ہدایت کی کیفیت باران رحمت کی مانند ہے. جیسے پانی بظاہر رحمت ہے، لیکن کہاں؟ زمین کی اپنی کیفیات کے ساتھ. جس زمین کے اندر پاکیزگی و طہارت پائی جاتی ہے، جب بارش ہوتی ہے تو اس کے اندر سے وہ پاکیزگی ان فصلوں کی، ان میوہ جات کی صورت میں ظہور کرتی ہے. لیکن بعض زمینیں ایسی ہیں کہ بارش کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، پانی پڑتا ہے ان کے اوپر سے گزر جاتا ہے، پتہ بھی نہیں لگتا، کچھ نہیں نکلتا ان کے اندر سے. اور کچھ زمینیں لیکن ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے باطن میں نجاست اور خباثت چھپی ہوئی ہوتی ہے. ہاں، مثلاً اب آپ کسی بھی کچرا کنڈی کو دیکھ لیں. ہاں، عام دنوں میں کیا ہوتا ہے کہ خشکی ہوتی ہے تو اس کے اندر کی جو بو اور تعفن ہے وہ دبا ہوا ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی اس کے اوپر بارش پڑتی ہے، یہی بارش جو رحمت بن رہی ہے کسی اور جگہ، جب اس کے اوپر پڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے تعفن کو دوبارہ سے ظاہر کر دیتی ہے اور شدید کر دیتی ہے. اس بدبو کو جو دب گئی تھی اور شدید کر دیتی ہے. یہ تمام معاملات ہیں. اسی طرح سے غور کیجئے گا، آج جو یہ تعلیم ٹیکنالوجی کا دعویٰ کرنے والے ہیں، اس تعلیم نے بجائے ان کے اندر انسانیت کو بڑھایا ہو کہ جتنی یہ اس ٹیکنالوجی کو حاصل کرتے جا رہے ہیں اتنی ہی پستی ان کے اندر ایجاد ہوتی جا رہی ہے. یہ اتنے ہی خباثت کے مرحلوں پر پہنچتے جا رہے ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ جب تک آپ شعور مادی میں گرفتار رہتے ہیں، شعور ظاہری اور حسی میں گرفتار رہتے ہیں، یہ شعور آپ کو ترقی کے مراحل میں کبھی وارد ہی نہیں کر سکتا. اب اسی کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ یہ شعور مادی چونکہ ظاہر سے آگے کسی اور چیز کو، محسوسات سے آگے آپ کو جانے ہی نہیں دیتا. لہذا جہاں پر بھی محسوس ختم ہوتا ہے وہاں سے زیادہ آگے ان کے ایمان کی کوئی دسترس نہیں ہے. ہمارے ساتھ بھی پیش آتا ہے، جب تک ہمیں اہل بیت سے فائدہ مل رہا ہوتا ہے اس وقت تک مولا زبردست ہیں، اور جہاں نقصان ملنا شروع ہو جائے، مثلا دعا قبول نہ ہو رہی ہو، حالات خراب ہو جائیں، کوئی بھی دعا بظاہر قبول ہوتی بھی نظر نہ آئے، تو ہمارا ایمان متزلزل ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم محسوس تک پھنسے ہوئے ہیں. جو ہمیں محسوس کیفیت میں مل رہا ہے وہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، جو غیر محسوس طریقے سے پہنچ رہا ہے اس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہیں. بس یہ محسوس کیا کرتا ہے؟ یہ شعور حسی، یہ شعور مادی، یہ کیا کرتا ہے؟ انسان کو ترقی کے مراحل میں داخل ہونے نہیں دیتا. لہذا غور کیجئے گا، سب سے زیادہ خوفناک اثر کیا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ خوفناک اثر یہ ہوتا ہے کہ جو شعور حسی اور مادی تک رہ جائے اس کے اندر ولایت الہیہ کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی ایجاد نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کی وادی ظاہری نقصان سے ہی شروع ہوتی ہے. ایمان کی وادی میں جب تک نقصان نہیں آتا تب تک ایمان کی کہانی شروع ہی نہیں ہوتی. ہاں، خدا کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا.
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ ایگزٹ اس کے لیے بنائے گا اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جس کا اس نے گمان بھی نہ کیا ہو. اب یہ گمان نہ کرنے والی جگہ کیا ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جو میرے اور آپ کے حص ظاہری اور حص مادی کے دائرے میں نہیں آتی. شعور مادی کے دائرے میں، شعور حصی کے دائرے میں یہ جگہ آ ہی نہیں سکتی. تو میری آپ کی کیلکولیشن کہاں چل رہی ہے؟ میری اور آپ کی کیلکولیشن ظاہر پر ہے. ظاہر سے آگے جب کیلکولیشن نہیں جاتی تو ہمیں یہ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ جہاں پر ظاہری اسباب بند ہوتے ہیں خدا کے رزق دینے کا سلسلہ اس کے بعد شروع ہو رہا ہوتا ہے. وہ اسباب ظاہری سے تو اللہ تعالیٰ حیوانات کو بھی دے رہا ہے، یہ والا رزق ملنا ہے. ہاں لیکن ہمیں یقین نہیں ہوا ہے اس بات پر. یہ یاد رکھیے گا حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں الرزق رزقان. رزق دو طرح کا ہے. رزق یطلبک، ایک رزق وہ ہے جو تمہیں ڈھونڈ رہا ہے. رزق یطلبک، وہ تمہیں طلب کر. ورزق تطلبہ، اور ایک رزق وہ ہے جسے تم ڈھونڈتے پھر رہے ہو. فرمایا جسے تم ڈھونڈتے پھر رہے ہو وہ ضروری نہیں ہے کہ تمہیں ملے، لیکن جو رزق تمہیں ڈھونڈ رہا ہے وہ موت کی طرح سے ہے. یعنی کیا؟ تم کہیں پر بھی چلے جاؤ یہ رزق تم تک پہنچ کر رہے گا کیونکہ وہ اللہ نے مقرر کیا ہے. تو یاد رکھیے گا یہ وہ رزق ہے کہ جو جب تک آپ زندہ ہیں بالآخر آپ تک پہنچتا رہے گا. اب واحد جگہ کیا ہوتی ہے کہ جہاں پر اللہ نے یہ رزق کسی کے ہاتھ میں رکھا ہو کہ وہ پہنچائے اور وہ اس رزق کو پہنچانے میں کوتاہی کرے. انشاءاللہ یہ موضوع رہا کبھی تو تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں. لہذا مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ صرف یہ ہے کہ جب تک شعور مادی اور شعور ظاہری، لہذا اس وقت تک ہم ولایت الہیہ کے دائرے میں داخل ہی نہیں ہو سکتے. اور خدا نے ولایت الہیہ کے لیے سمپل فارمولا بتا دیا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ صرف ان لوگوں کا ولی ہے جو ایمان لاتے ہیں. لہذا یہ شعور مادی، یہ شعور حسی اور ظاہری، اس سے آگے بڑھنا ایمان کے لیے ضروری ہے. جب تک ایمان کی وادی میں داخل نہیں ہوں گے خدا کی ولایت میں داخل ہی نہیں ہو سکتے. اب جب خدا کی ولایت میں داخل نہیں ہوتے تو کیا ہوتا ہے؟ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت. اب جب ہم ایمان لانے والے نہیں بنے تو پھر یہاں درمیان کا کوئی راستہ نہیں ہے. یہاں کوئی یہ کنڈیشن نہیں ہے کہ اگر میں ولایت الہیہ میں نہیں گیا تو میں ولایت طاغوت میں بھی گیا. نہیں، ایسا نہیں. اگر کوئی ولایت الہیہ کے دائرے میں نہیں ہے اس کا معنی ہی یہ ہے کہ وہ ولایت طاغوت میں ہے. لہذا یہ مشکل ہے. بہت ساری تعداد لوگوں کی وہ ہے کہ جو کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ پر ایمان کا اظہار کرتے ہوئے بھی طاغوت کی ولایت کے تحت ہوتے ہیں اور وہ سمجھ یہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، لیکن اللہ نے فیصلہ کر دیا نہیں میرے اوپر ایمان. اب یہ کیسے پتہ لگے گا؟ یہ کیسے معلوم ہوگا کہ کوئی اللہ تبارک و تعالی پر ایمان واقعی رکھتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی آیت سے پہلے بتایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. جس کسی نے بھی طاغوت کا کفر کیا، انکار کیا، اسے رد کیا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لایا. اب یہ طاغوت کے اس انکار، طاغوت کے کفر کا مرحلہ کیا ہے؟ طاغوت کے کفر کا مرحلہ یہ ہے کہ پہلے مرحلے پر مجھے یہ سمجھ میں آئے کہ میں طاغوت کی ولایت میں کہیں ہوں یا نہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں طاغوت میں ہوں، ولایت طاغوت میں ہوں، لیکن مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ مشکل ہے، یہ ہوتی ہے ہمارے ساتھ. اب طاغوت کی ولایت کیا ہے؟ طاغوت کی ولایت یہ ہے کہ میں خدا کے مقابلے پر کسی بھی استکباری، کسی بھی استحصالی، کسی بھی استعماری طاقت کے بارے میں یہ تصور کر لوں کہ میں اس استکبار کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا. یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے. ہاں، کربلا
شعور اور آگہی عطا کرتی. وہ کربلا کا تو کام ہی یہی ہے کہ ہمیں شعور مادی سے باہر نکالے اور شعور بالا تر میں لے کر جائے. کربلا کا تو فنکشن ہی یہی ہے. تو آج 40 کی جو شب ہے سید الشہداء سے توسل کریں آج کی شب میں, اور تھوڑی سی دیر کے لیے یہ سوچیں آج پاکستان کو بنے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ 78 سال ہو گئے. اب 78 سال میں ہمیں اب یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم واقعاً آزاد ہوئے ہیں یا نہیں. کوئی بھی استبدادی, کوئی بھی استکباری, کوئی بھی استحصالی طاقت اگر میری اس کے بارے میں خیال یہ ہے کہ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا, میں اس کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا, اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا, اس کا معنی ہی طاغوت کی ولایت کو تسلیم کرنا ہے. سب سے خوفناک طاغوت یہ ہے, یہ خطرناک ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ وہ کفر ہے, یہ وہ شرک ہے کہ جس کی طرف ہم متوجہ ہی نہیں ہو رہے ہوتے. طاغوت. اب یہ طاغوت کیا ہے؟ انا ربکم الاعلی. فرعون کیا کہہ رہا ہے؟ انا ربکم الاعلی. یہ طاغوت کی پہلی علامت ہے. کیا کرتا ہے کہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں ربکم الاعلی. اس سے کیا مانا ہے کہ میرے اوپر, میں تمہارا رب اعلی ہوں, یعنی میرے اوپر کوئی قانون جاری نہیں ہوگا. میں ماورائے قانون ہوں, میں ماورائے عدالت ہوں, میرے لیے کوئی حکم نہیں ہے. اب یہ کام کہنے والا فرد ہو تو طاغوت فرد ہوگا. یہ کام کہنے والا, یہ بات کہنے والا اگر ادارہ ہو تو وہ ادارہ اپنے زمانے کا طاغوت ہوگا. کوئی بحث نہیں اب اس میں. یہ طاغوت ہے. اگر ہم کسی بھی ایسے سسٹم کے تحت ہیں جو اپنے آپ کو ماورائے قانون سمجھتا ہے, مجھے چیلنج نہیں کیا جا سکتا, میرا احتساب نہیں کیا جا سکتا, مجھ سے سوال نہیں کیا جا سکتا, اور لازمات ہے, اسی طاغوت کی پھر علامات ہیں, آٹومیٹیکلی ظاہر ہوتا ہے. لہٰذا یہ کیا کہتا ہے؟ یہ تمام جتنے بھی مصلحین ہیں ان کے بارے میں کہتا ہے یہ فساد مچانے والے ہیں, اور ہم ہیں جو تمہیں نجات دینے والے. عزیزان من, کربلا اس شعور کا نام ہے نا. کربلا بنیادی طور پر اسی شعور مادی, شعور ظاہری, اس کو توڑ کر باہر نکلنے کا نام ہے. پیغمبر نے جس وقت فتح مکہ کیا تو پیغمبر نے 2 بت توڑے ہیں. پہلے بت وہ توڑے ہیں جو کہ خانہ کعبہ اور اس کے اطراف میں رکھے ہوئے ہیں. ان بتوں کا توڑنا ضروری ہے, لیکن ان سے زیادہ خطرناک بت بنو امیہ کی طاغوت کا بت تھا جو لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے. اصل میں جس بت کو توڑنا ہے, لہذا پیغمبر نے ان کے لیے تحقیر, اس دن میں نے عرض کیا کہ ان کو پیغمبر نے معاف نہیں کیا, نہیں معاف کیا, عام معافی میں یہ شامل نہیں ہے. ان کو پہلے اسیر کر کے زبردستی ان سے بیعت لینے کے بعد, جب انہوں نے زبردستی بیعت کر لی تب بھی بیعت کے باوجود بھی پیغمبر نے ان کو معاف نہیں کیا. انتم طلقاء کہہ کر ان کی تحقیر کی ہے. یہ تحقیر کیوں ضروری ہے؟ اس تحقیر کے ذریعے سے ہی وہ جو استکبار کا بت ہے وہ ٹوٹے گا. طاغوت کا بت جو دماغ میں بنا ہوا ہے, اس سے وہ زنجیر توڑنے کے لیے ضروری کیا ہے؟ اس کی تحقیر کی جائے. یہ ضروری ہے. سامری نے جو گوشالہ بنایا ہے, اس گوشالے کو بنانے کے لیے, اور یہاں پر جو سامری نے گوشالہ بنایا ہے وہاں پر بھی وہی 2 ٹیکنیکس ہیں جو کہ پیچھے فرعون استعمال کر رہا ہے. فرعون اپنے طاغوتی نظام کو بنانے کے لیے جو اس کے پاس ہتھیار ہیں ان میں سے ایک ہتھیار کیا ہے؟ ایک ہتھیار کا نام ہے خوف اور دوسرے کا نام ہے طمع, لالچ. لہذا وہ یہ دونوں چیزوں کو, پہلے وہ لالچ دیتا ہے لوگوں کو, لیکن اگر لالچ سے قابو میں نہ آئے تو پھر دھمکیاں دیتا ہے. میں تمہیں مار دوں گا, میں تمہیں قتل کر دوں گا, تم نے میری اجازت کے بغیر کیسے ایمان لے کر آئے. اب یہ سب کیا ہے؟ یہ طاغوت ہونے کی علامت. سامری نے بعد میں کیا کیا؟ جب سامری نے گوشالہ بنایا اس نے یہی 2 ٹیکنیکس استعمال کی ہیں. پہلی ٹیکنیک کیا ہے؟ اس نے صرف یہ نوٹ کیا کہ یہ وہ قوم ہے کہ جو معجزات دیکھنے کے باوجود
حضرت موسیٰ کے ساتھ معجزات دیکھ رہی ہے، اور معجزہ بھی کوئی چھوٹے موٹے لیول کا نہیں ہے، یعنی حضرت موسیٰ کا وہ معجزہ کہ جو عقول کو حیران کر دے. ویسے تو ہر معجزہ ایسا ہی ہے، لیکن حضرت موسیٰ کا معجزہ اچھا اس میں انوالومنٹ اس پوری امت کی عجیب طریقے سے ہے. آپ سوچیں، آپ ساحل کے قریب رہنے والے لوگ ہیں، دریا کا سمندر کا کوئی حصہ ایسا ہو، آپ نے یہاں سے منوڑا جانا ہو اور دونوں طرف کا پانی الگ ہو جائے اور نیچے فرش بھی سوکھا ہوا ہو جائے اور آپ اس میں سے گھومتے ہوئے جائیں، دونوں طرف آپ کے پانی رکا ہوا ہو، آپ یہاں سے نکل کے منوڑا تک پہنچ جائیں. تو اس معجزے کے بعد بھی اگر کسی کو خدا سمجھ میں نہ آئے، اب یہ سوچنے کی ضرورت ہے نا کہ جنہوں نے معجزہ اتنے نزدیک سے دیکھ لیا. ہمارے ہاں بعض نوجوان، البتہ خواتین میں یہ مسائل زیادہ ہیں، وہ دعا کرتی ہیں کہ مولا ہمارے گھر میں بھی کوئی معجزہ ہو جائے. عام طور پہ اول تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ معجزات نہیں ہیں، بعض چیزیں کرامت کی صورت میں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک بات اپنے ذہن میں اچھی طرح سے بیٹھا لیجیے گا، اگر آپ کے ہاں کوئی کرامت ہو گئی، آپ کے ساتھ کوئی کرامت پیش آ گئی، تو قیامت کے دن آپ کی پکڑ باقیوں سے سب سے زیادہ سخت ہوگی. یہ مذاق نہ سمجھیں ان چیزوں کو. ہم بڑا مولا مجھے کوئی معجزہ دکھا دیں، مولا میرے ساتھ کوئی کرامت ہو جائے، ہم بڑی دعائیں کرتے ہیں بعض لوگ. کرامت جس دن آپ کے ساتھ ہو گئی، جس دن آپ تک کوئی کرامت پہنچ گئی، آپ نے اپنی آنکھوں سے کوئی کرامت دیکھ لی، اس کے بعد بھی اگر ایمان کا وہ مرحلہ آپ کے اندر پیدا نہیں ہوا تو قیامت میں پھر یہ یاد رکھے گا سخت ترین عذاب آپ کا منتظر ہوگا. کیونکہ معجزہ یا کرامت آخری دلیل ہوا کرتی ہے سمجھانے کے لیے، اور ایمان کو، اسی شعور کو توڑنے کے لیے، یہی جو شعور مادی ہے اس کو توڑنے کے لیے کرامت اور معجزہ آخری دلیل ہوتی ہے. اور جو، اب غور کریں، جو معجزے سے بھی بیدار نہ ہو وہ مردہ ہے. وہ مردہ ہے. کوئی معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے، کوئی معجزہ دیکھ کر بھی اپنے شعور کو بیدار نہ کر سکے، پھر اسے کوئی زندہ نہیں کر سکتا، اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. لہذا اب اس نے کس مقام پر آ کر اس نے دیکھا کہ یہ معجزہ دیکھنے کے باوجود جب راستے میں یہ ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے کہ جو بت کے اطراف میں بیٹھے ہوئے اس کی عبادت کر رہے ہیں. اب یہ ہے بنی اسرائیل. وہاں دیکھ کر کہنے لگے یا موسیٰ اجعل لنا الہا، ہمارے لیے بھی ایک ایسا بنا کما جیسے لہم آلہا، ان کے لیے جیسے ایک خدا بنا ہوا ہے، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ہی خدا بنا کر دو. اب سامری نے یہ دیکھا، آیت اللہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سامری نے دیکھا ان کے اندر طمع ہے، لالچ ہے محسوس خدا کی. اب میں یہاں پر بحث کرنا چاہوں، میرے پاس گفتگو بہت ہے، دل بھی چاہتا ہے، لیکن بہرحال وقت میں گنجائش نہیں ہے ہمارے پاس. اللہم صلی اللہ. اب یہ محسوس خدا سے کیا مراد ہے؟ محسوس خدا سے کیا مراد ہے؟ محسوس خدا سے مراد ظاہر میں صرف بت کا ہونا نہیں ہے. محسوس خدا سے مراد ہی وہ ہے کہ جو خدا صرف ہمارے شعور حسی اور ظاہری تک رہ جائے، جو خدا ہمارے شعور ظاہری، شعور مادی اور شعور حسی تک رہ جائے. اب یہ مشکل ہے، یہاں بہت بڑا مسئلہ ہے. عام طور پہ بچے سوال بھی کرتے ہیں کہ بھئی خدا اتنا طاقتور ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، تو خدا ظاہر کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہاں مثلا ہم خدا کو ظاہری آنکھوں سے کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ ایک سوال ہے. اب اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یاد رکھیے گا ہر وہ چیز کہ جو ظہور مادی پیدا کر لیتی ہے محدود ہو جاتی ہے. جو چیز بھی شعور ظہور مادی پیدا کر لے، اس مادے کے ساتھ مشکل کیا ہے کہ جیسے ہی اس میں کوئی چیز ظہور پیدا کرتی ہے، اس کا ظہور اسے محدود بنا دیتا ہے. اس محدودیت کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس محدودیت کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کا حضور محدود ہو جاتا ہے. ہاں تھوڑی سی گفتگو مشکل ہو گئی. دیکھیے اب میں عرض کر دوں آپ سے،
ہمارے اندر مثلا آپ کا موبائل اب یہ میں مادے کے اندر ہی پہلے بات کر رہا ہوں، پھر اس سے آگے بات کروں گا. ہمارا موبائل، اس کا وجود مادی ظاہر ہے، آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، لہذا اب یہ موبائل یہیں پر ہے، کہیں اور نہیں ہے. ایسا ہی ہے، جہاں پر ہے بس وہیں پر ہے، کہیں اور ہے مثلا یہاں رکھا ہوا ہے تو یہاں ہے نہیں ہے. پس جب ظہور پیدا کیا، حضور محدود ہو گیا. اب وہ صرف اسی جگہ پر حاضر ہوگا جہاں پر اس کا ظہور مادی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ مشکل ہو گئی بات. ہاں، موبائل آپ کا جہاں پر ہے بھائی وہیں ہے نا، یہاں پر ہے تو وہاں نہیں ہے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے نا. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں. لیکن جیسے ہی ظہور مادی ختم ہو جاتا ہے، ظہور مادی نہ ہو تو حضور شدید ہو جاتا ہے. ہاں، حضور کیسے شدید ہوتا ہے؟ اب عرض کرتا ہوں کہ وائی فائی کا سگنل نظر آتا ہے نظر، یہاں ہے، یہاں ہے، یہاں ہے، یہاں پر ہے، یہاں پر ہے، میری جیب کے اندر ہے. ہاں، اب جتنی پینیٹریشن اس کی ہوتی جائے گی وہاں تک اس کا حضور ہوتا جائے گا یا نہیں؟ اب چونکہ یہ خود بھی مادی ہی ہے، لہذا اس کا پینیٹریشن ایک حد سے زیادہ نہیں ہوگا. لیکن یہ جتنا لطیف ہوتا چلا جائے، جتنا لطیف ہوتا چلا جائے، کیا ہوگا؟ اس کا حضور اتنا ہی زیادہ حضور بڑھتا چلا جائے گا. ظہور کم ہوگا، جتنا ظہور کم ہوگا اتنا حضور زیادہ ہوگا. ہمارا بدن ہماری ذات کی نسبت ظہور مادی رکھتا ہے، لہذا ہمارا بدن محدود ہے. اور جہاں پر ہاتھ ہے بس وہیں پر ہاتھ ہے. یہ ہاتھ میرے پاؤں کی جگہ پر نہیں ہے، پاؤں کی جگہ پر ہے اور کہیں پر حاضر نہیں ہو سکتا. میں اپنے بہت سارے کام اپنے ہاتھوں سے انجام دیتا ہوں، لیکن اس کے کام محدود ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہاتھ ہی رہے گا، کہیں اور نہیں جا سکتا. لیکن اس کے پیچھے جو میری روح ہے، ہاں، روح ظہور نہیں رکھتی. لیکن کیا بدن میں کوئی ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر روح کا حضور نہ ہو؟ ہاں بھائی، روح حاضر ہر جگہ پہ، سر سے لے کر پیر تک کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر روح حاضر نہ رہے. بس یاد رکھیے گا، جو چیز ظہور مادی پیدا کر لیتی ہے اس کا حضور محدود ہو جاتا ہے. اگر ہم کی بات کریں، امکان کر لیتے، اگر خدا ظہور مادی پیدا کرے گا تو اس ظہور مادی کا معنی کیا ہوگا؟ جہاں نظر آ رہا ہے بس وہاں ہوگا، اور جو محدود ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا. لہذا یہ جو ظہور اور حضور کا مرحلہ ہے، اب اس کو دریافت کرنے کے لیے بھی ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ شعور کی ضرورت ہے. جتنا یہ شعور قوی ہوتا ہے اتنا ہمارا ان تمام چیزوں کو سمجھنے کا مرحلہ آسان ہوتا ہے. اب یہ جو ہمارا شعور حسی ہے اور مادی ہے، یہ جب خدا کو ظاہر میں طلب کر رہا ہوتا ہے کہ میرے سامنے ظاہر ہو جائے، ظاہر مادی، تو بنیادی طور پر یہ اس طلب کے ذریعے سے اپنی ہی خواہش کو پورا کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. اس کے لیے ظاہری خدا اس کو ایکسیسیبل لگتا ہے، ظاہری خدا اس کو ایکسیسیبل لگتا ہے. جبکہ ٹیکنیکلی ظاہری خدا، اگر کوئی چیز مادی طور پر ظاہر ہو جائے اس کی ایکسیسیبلٹی زیادہ ہوگی، یا جو ظاہر نہیں ہوگا اس کی ایکسیسیبلٹی زیادہ ہونی چاہیے. لازمات ہے. جو آپ کے اندر تک ہر جگہ موجود ہے، جو ہر جگہ حاضر ہے، جو ہر جگہ حاضر ہے، اس سے ایکسیسیبلٹی آسان ہے. ایسے ہی ہے نا بھائی، جس کی رینج زیادہ ہے، جو جتنا لطیف ہے اس کا حضور اتنا زیادہ ہے، جس کا حضور زیادہ ہے اس سے رابطہ اتنا ہی قوی اور آسان ہے. لہٰذا یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر خدا نہ خواستہ ظاہر ہو جاتا تو اس ظہور میں ہماری ایکسیسیبلٹی اس سے کم ہوتی. لہذا یہ اس کا لطف ہے، اس نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا لیکن ہر جگہ حاضر کیا ہے. لہذا خدا سے ایکسیسیبلٹی کے لیے کسی مکان اور مقام کی ضرورت نہیں ہے. جس وقت آپ کا قلب خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، کنیکٹیوٹی خود بخود پیدا ہو جاتی ہے. صرف ایک توجہ چاہتا ہے خدا،
ایک توجہ آپ نے اپنی خدا کی طرف کی، یہ ایکسیسیبلٹی آپ کو حاصل ہو جاتی ہے. لہذا یہی بات یاد رکھیے گا، غیبت امام یقیناً سنگین ہے اور غیبت مشکل ہے، لیکن جب تک امام ظاہر تھے ہمارا امام سے ایکسیس پیدا کرنا مشکل تھا، کیونکہ جب امام ظاہر ہوں گے تو جہاں ہوں گے ہمیں وہاں جانا پڑے گا، لیکن جیسے ہی امام غیبت میں جاتا ہے تو اس کا حضور آٹومیٹیکلی بڑھ جاتا ہے. لہٰذا اس غیبت کو جب تک امام ظاہر نہیں ہو رہے نعمت کے طریقے سے استعمال کرنا ہے. اب غیبت میں نعمت یہ ہے جہاں تم نے اپنے قلب کو متوجہ امام زمان کیا خود بخود حاضر ہو جاؤ گے، ضرورت نہیں ہے. لہذا اب پہلا مرحلہ کیا ہے؟ یہ طمع، یہ لالچ کہ خدا ظاہر ہو. یہ سب سے پہلی بڑی علامت کس چیز کی ہے کہ کوئی بھی جب شعور مادی میں پھنسا ہوا ہوتا ہے تو پھر وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ یہ حضور، یہ محسوس چاہتا ہے. یہ طمع ہے. اس نے اسی طمع کو اپنے لیے لیا کہ یہ مجھے معلوم ہے کہ یہ طمع رکھتے ہیں، کہا میں تمہیں خدا سے ملواتا ہوں. بس اب جو بھی خدا سے ملوانے کی بات کرے اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ غلط ڈائریکشن میں. آپ کو خدا سے ملنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں، آپ کا قلب توجہ پیدا کرے گا، آپ خود بخود خدا سے کنیکٹیوٹی پیدا کر سکتے ہیں. دوسرا کام اس نے کیا کیا؟ لہو خوارون، جب بنا لیا تو اس کے اندر سے ایک مہیب سی آواز نکلتی تھی. اس آواز کے ساتھ ساتھ وہ کیا کہتا تھا؟ اگر تم نے اس کی عبادت نہ کی تو تم پر عذاب نازل ہوگا، اگر تم نے اس کو نہ مانا تو تمہارے اوپر عذاب. بس ایک طرف لالچ تھی، طمع تھی، دوسری طرف خوف. اس نے کیا کیا کہ اس پوری ملت کو جس نے معجزات دیکھے ہیں سامری کے اس طاغوت کے اندر مبتلا کر دیا. جب حضرت موسیٰ آئے تو کیا کیا؟ کچھ کام کیا. ان میں سے ایک کام کیا کیا؟ اس کو لے کر جلا دیا، آگ لگائی، جیسا بنا تھا ویسے ہی ختم کر دیا. دوسرا کام کیا کیا؟ حضرت موسیٰ نے کہا، قرآن کہتا ہے کہ اب تم نے اگر توبہ کرنی ہے تو لوگوں کی توبہ بڑی سخت ہے. توبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم. تم نے اگر توبہ کرنی ہے تو تمہاری توبہ کیا ہے؟ فاقتلوا انفسکم. تم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے ہی آپ کو قتل کر. اپنے آپ کو قتل سے کیا مراد ہے؟ روایات نے کہا ایک بڑا ہال تیار کیا گیا جس کے اندر کوئی کھڑکی کوئی دروازہ نہیں، صرف ایک دروازہ، خوب اندھیرا، اور آنکھوں پہ پٹی باندھ کر ہاتھوں میں تلواریں دے کے پورا قبیلہ اندر بھیج دیا. اور کیا حکم ہے؟ جاؤ تلوار چلاؤ. اندھیرے میں آنکھوں پہ پٹی، تلوار چلانی ہے. کس پر؟ سامنے میرا باپ بھی ہو سکتا ہے، میرا بھائی بھی ہو سکتا ہے، میرا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی رشتہ دار ہو سکتا ہے. اب جو کٹ گیا کٹ گیا، جو مر گیا مر گیا، جو بچ گیا. میں نے تاریخ میں اس سے زیادہ سخت توبہ کا مقام کہیں اور نہیں دیکھا. کیوں سخت ہے؟ جواب کہاں ہے؟ اس لیے کہ یہ قوم معجزہ دیکھ کر آ رہی تھی. بھئی بت پرستی کرنے والے تو بہت ہیں، باقیوں کو خدا کیا کہہ رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ کو، کام ختم. لیکن ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ فاقتلوا انفسکم. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے وہ معجزہ دیکھا ہوا ہے. جو معجزہ دیکھنے کے بعد بھی نہ سمجھیں، اگر اس کی توبہ کی قبولیت کا کوئی امکان ہے بھی تو اتنی سخت توبہ ہے. فاقتلوا انفسکم. سامری کے ساتھ کیا ہوا؟ ہاں، ان کو تو اتنی سخت سزا ملی. سامری کو کیا سزا دی؟ بڑا عجیب ہے قرآن، واقعاً عجیب مقام ہے قرآن کا. ان کو اتنی سخت سزا دی، اس کو کہا تیری کیا سزا ہے؟ ان تقول لا مساس. تیری سزا یہ ہے کہ تو لوگوں کو یہ کہے گا لا مساس، ٹچ می ناٹ، مجھے مت چھوؤ. کیوں؟ کیا سزا ہے؟ سامری کی سزا یہ ہے کہ کوئی چیز اگر غلطی سے سامری کو چھو لے گی اسی وقت بیمار ہو کے مر جائے گی. سامری نے کسی جیتی چیز جاگتی چیز کو ہاتھ لگا دیا، وہ وہیں خراب ہو کر، تازہ پھل ہے، سامری ہاتھ لگائے گا سڑ کر ختم. درخت کو ہاتھ لگائے گا خشک ہو جائے گا. کسی جانور کو ٹچ کر لیا اسی وقت مر جائے گا. اب آپ سوچیں کہ ایسا بندہ یہاں دروازے سے داخل ہو جائے، ہاں کیا ہوگا؟
اب دو باتیں ہیں، یا تو ہم دوڑ لگا دیں، ہاں یہ ہمیں سب سے آسان لگتا ہے، دوسرا طریقہ کیا ہے، ایسے بندے کو داخل مت ہونے دو، ہاں یہ دیر میں سمجھ میں آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، شعور مادی۔ بھاگنا ہمیں آسان لگتا ہے، مقاومت مشکل لگتی ہے، جبکہ اصل نجات کس میں ہے، مقاومت۔ یہ شعور مادی ہے۔ جب تک ہم شعور یہ غور کیجئے گا، اگر ہمیں ایسے تمام مقامات پر قیام نہیں سمجھ میں آ رہا تو اس کا مطلب ہم شعور مادی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ پاکستان کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا، کیا کریں، بھاگ جاؤ، ہاں پہلی کوشش میں پاکستان سے نکل کر بھاگ جاؤ۔ ہے قیام آ رہا ہے ذہن میں، وہ قیام نہیں آ رہا، کیوں نہیں آ رہا ذہن میں، کیوں نہیں آ رہا، اس لیے کہ ہم شعور مادی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ قیام ہے جو نجات دلاتا ہے، یہ قیام ہے جو زندگی دیتا ہے، یہ قیام ہے کہ جس نے فکر انقلاب ایجاد کرنی ہوتی ہے، یہ قیام ہے کہ جس نے ایمان کو مستحکم کرنا ہوتا ہے۔ یہی کل فکر ہے جو کربلا میں امام حسین دینا چاہتے ہیں۔ واحد فکر یہ ہے، پہلا مرحلہ یہ ہے کربلا کا۔ اب سامری کے ساتھ اللہ نے یہ سلوک کیوں کیا، تحقیر۔ اب غور کیجئے گا، ان کے لیے جھوٹا خدا بنا کر دینے والا یہ استکبار، یہ استعمار، یہ استحصال کرنے والا، اس کا سلوک کیا ہونا چاہیے کہ یہ جہاں نظر آئے لوگ اس کو منفور کریں، اس سے نفرت کریں، اس کو اپنے قریب پھٹکنے نہ دیں۔ سامری کے لیے بھی اللہ نے گنجائش چھوڑی ہوئی ہے، اگر اس عذاب کے بعد بھی وہ توبہ کی طرف متوجہ ہوتا تو یقیناً خدا معاف کرنے والا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، اب غور کیجئے گا، جہاں کوئی شعور مادی میں پھنسا ہوا ہو، جب اس کے اوپر یہ کیفیتیں آتی ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ توبہ کی طرف متوجہ ہو، وہ کس چیز میں، وہ خدا دشمنی میں آ جاتا ہے۔ یہی بالکل اگر ہمیں اور آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آیا، شیطان کا پورا واقعہ شعور ظاہری اور شعور مادی ہے۔ خلقتہ من طین وخلقتنی من نار، مجھے آگ سے بنایا ہے، اسے مٹی سے بنایا ہے۔ اگر تم یہ دیکھ رہے ہو تو تمہیں کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ خدا اس سے پہلاوا کہہ رہا ہے، نفخت فیہ من روحی، میں نے اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونکا ہے۔ اگر شیطان ظاہر پرست نہ ہوتا کبھی بھی وہ استکبار، ہاں خدا کہہ رہے اس کو کیا کہتا ہے، کنت من العالین، تو کیا ہو گیا عالین میں، استکبار، تو نے کیا کیا، استکبار کیا، استکبرتا، تو نے استکبار کیا۔ یہ استکبار کہاں سے آتا ہے، یہ استکبار آتا ہی اس شعور ظاہری اور شعور مادی۔ بس اب یاد رکھیے گا، کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے، ہمارے اور آپ کے شعور کو مادی اور ظہوری ظاہری کیفیات سے نکال کر وہ بیداری پیدا کرنا۔ دیکھیں کربلا میں امام حسین نے جو پیغام دیا ہے، وہ ایک پیغام یہ ہے کہ امام نے اپنے سمیت جتنے بھی صحابی ہیں سب کی شہادت کا نذرانہ پیش کیا۔ یعنی کیا، تاریخ کے صفحے پر یہ بات ثبت ہوئی کہ طاغوت نے ظاہری طور پر 72 کے 72 کو قتل کر دیا۔ اگر ان 72 کے قتل ہونے کے بعد کربلا ختم ہو جاتی ہے، یہ تمہیں اس حیات تک اللہم صلی علی محمد و علی محمد اجل فرجہ۔ لہذا عزیزان من، کربلا بقا کا پیغام دے رہے ہیں، اور جو قربانیاں سید الشہداء نے دی ہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن شاید امام حسین اپنی حیات کے، ظاہری حیات کے آخری لمحات میں اپنی شہادت سے پہلے شاید ظہور دینا چاہتے ہیں، ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ سید سجاد اور امام باقر کا مقام کیا ہونا چاہیے، مجھے نہیں معلوم۔ لیکن یاد رکھیے گا، کربلا کے بعد کے مراحل اور کربلا کے تمام مراحل میں جو مقام صبر امام سجاد کا ہے، وہی مقام صبر امام باقر علیہ السلام۔ یہ دونوں امام کربلا کے شاہد ہیں، اور امام بچپن میں بھی امام ہی ہوتا ہے۔ معصوم کے لیے بچپن معنی نہیں رکھتا،
لہذا جو امام سجاد دیکھ رہے ہیں، جن مراحل سے امام گزر رہے ہیں، عین اس مرحلے سے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام بھی گزر رہے ہیں۔ امام کی حیات کے آخری مرحلے کیا ہیں کہ حضرت کا بدن تیروں سے بھرا ہوا ہے، زخموں سے بھرا ہوا ہے، اور حضرت زمین کربلا پر بے سدھ ہو کر پڑے ہوئے ہیں۔ مرحلہ سنگین ہے، یہ واقعاً سنگین ہے۔ کیوں؟ شاید قلب سید الشہداء بدن سے زیادہ مجروح ہے۔ اس قلب پر علی اکبر کی جدائی کا داغ ہے، حبیب و مسلم و زہیر کی جدائی کا داغ ہے، اس پر عباس کی شہادت کا داغ ہے، اس پر جناب علی اصغر کی شہادت کا داغ ہے۔ یہ قلب بدن سے زیادہ مجروح ہے، لیکن بدن کوئی جگہ ایسی اب بچی ہی نہیں جہاں زخم نہ ہو۔ واقعاً کربلا کے بعض مقامات ایسے ہیں، یہ جتنی کربلا بیان ہو گئی ہے نا، یہ بھی ہماری استطاعت کو سامنے رکھ کر بیان کیا گیا ہے، ورنہ کربلا کے مصائب اس سے زیادہ سنگین ہیں۔ مگر یہ واقعات، یہ جو ہم تک پہنچ گیا ہے، اس سے زیادہ کی سکت ہمارے اندر نہیں ہے۔ یہ بھی اگر ہم صحیح درک کر لیں تو ہمارے قلب کے پھٹنے اور پارا پارا ہونے کے لیے کافی ہے۔ کبھی مثلا تصور میں لے کر تو آئے نا کہ سید الشہداء کا جسد اطہر ہو اور گھوڑوں سے پامال ہو رہا ہو، نہیں تصور کر سکتا ہے انسان۔ خدا نے اگر حجاب نہ ڈالا ہوا ہو تو مومن کا قلب پارا پارا ہو جائے، نہیں برداشت کر سکتا مومن اس کیفیت میں کہ جب اب امام کی حالت یہ ہے کہ ریت پر پڑے ہوئے ہیں اور حضرت کی سانس اس قدر ضعیف ہو گئی ہے کہ کچھ فاصلے سے اب یہ نہیں پتہ لگ رہا کہ امام زندہ ہیں یا نہیں، لیکن ابھی تلوار کے قبضے پر امام کی گرفت مضبوط ہے، اور یہ بزدل ڈر کے مارے امام کے نزدیک نہیں آ رہے۔ شمر نے پوچھا کیا ہوا، کیوں نہیں جاتے؟ کہا نہیں پتا حسین زندہ ہیں یا نہیں۔ ملعون کہتا ہے ایک مرتبہ شور مچاؤ کہ خیموں پر حملہ ہو رہا ہے۔ جیسے ہی خیموں کا نام لیا گیا نا کہ چلو خیموں پر حملہ کرتے ہیں، تاریخ نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ امام نے اپنی تمام تر قوت کو جمع کیا، تلوار کے سہارے دوزانو ہو کر بیٹھے، اپنے آپ کو بلند کیا، اور بلند کرنے کے بعد ایک مرتبہ کہا تمہاری دشمنی میرے ساتھ ہے، خبردار جب تک میں زندہ ہوں کوئی میری حرم کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے۔ میں کہوں گا مولا حسین اس آخری دم بھی آپ اپنے حرم کی فکر میں ہیں، اس فکر میں ہیں کہ کوئی آپ کے حرم کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھے۔ آپ نے جہاں سلسلے کو ختم کیا ہے، خدا جانے اس سے آگے سید سجاد کا، امام باقر علیہ السلام کا مقام کہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ ارے امام کی امامت کی پہلی منزل شروع یہاں سے ہو رہی ہے کہ امام نے اپنی آنکھوں کو کھولا ہے، نبی کی بیٹیوں کو سربرہنہ دیکھ رہے ہیں۔ خدا جانے قلب سید سجاد کیسے تحمل کر رہے ہیں۔ یہ مقام ہے سید سجاد خدا جانے کس منزل پر ہیں، اور ابھی تو صرف چادریں چھنی ہیں، اس کے بعد کوفہ کا بازار اور دربار ہے، اس کے بعد شام کا بازار اور دربار ہے۔ خدا جانے قلب سید سجاد، لیکن قلب امام پر ایک آخری مشکل ابھی باقی ہے کہ جب زندان شام میں امام سجاد کے ہاتھوں پر 4 سالہ سیدہ کا جنازہ، عجیب منزل ہے، واقعاً عجیب منزل ہے۔ جب بھی جناب سکینہ کی شہادت کا تصور پیدا کرتا ہوں، مجھے اس سیدہ کا جنازہ یاد آتا ہے جو امیر المؤمنین کے ہاتھوں پر تھا۔ قبر کے پاس پہنچے، ایک مرتبہ قبر کو دیکھا نا تو حضرت امیر دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ اس قدر روئے ہیں امام، اس قدر روئے ہیں کہ قبر سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے۔ امام نے ایک مرتبہ ہاتھوں کو پہچان کر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو۔ علی امانت واپس کرنے آیا ہے، لیکن یا رسول اللہ امانت لی تھی تو سالم تھی، آج واپس کرنے
آیا ہے تو جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے. خدا جانے جب سید سجاد جناب سکینہ کو لے کے قبر کے دہانے پر آئے ہوں گے, میں کہوں گا میرے مولا امیر آپ کے لیے مشکل سنگین تھی, لیکن کم از کم آپ آزاد تھے, کم از کم آپ کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے. لیکن یہاں میرا مولا زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. بہن کی حالت بھی عجیب و غریب ہے. خدا جانے اس کو حوالے کرتے ہوئے شاید سید سجاد بھی بہت روئے ہوں گے, اور شاید امام حسین کے ہاتھ برآمد ہوئے ہوں اور امام سجاد نے کہا ہو بابا جو امانت لی تھی تو سالم تھی, آج پلٹا رہا ہے سجاد تو خدا جانے کہاں کہاں سے ٹوٹی ہوئی. بس عزیزو یہ شہادت ہے جو باعث بنی ہے کہ طاغوت نے دم توڑا ہے. اہل بیت کو واپسی کا حکم ملا ہے. اہل بیت کو لے کر 40 کے دن ہی امام وارد کربلا ہو رہے ہیں. ادھر کربلا میں حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری پیغمبر کے صحابی کربلا کی اطلاع ملنے کے بعد سے سید الشہداء کی قبر کے مجاور ہیں, اس قبر کے اوپر موجود ہیں, ہر روز گریہ وزاری کرتے ہیں. آج جابر کو نظر نہیں آتا, آج جابر کو کسی قافلے کے آنے کی آواز آئی, اپنا عصا لے کر اس طرف روانہ ہوئے. قافلے کے نزدیک پہنچ کر ایک مرتبہ بلند آواز سے کہا قافلے والوں ٹھہر جاؤ, ٹھہر جاؤ. ارے یہ سرزمین حسین کی سرزمین ہے, یہ علی اکبر کی جاگیر ہے, یہ عباس کی سلطنت ہے. بس جیسے ہی امام کا نام آیا ایک مرتبہ اہل حرم میں شور فغا بلند ہوا. جابر نے ایک مرتبہ تڑپ کر پوچھا کون آیا ہے؟ امام سجاد آگے بڑھے, آگے بڑھ کر کہا چچا جابر علی ابن الحسین زین العابدین. یہ لفظ سننا تھا. جابر نے امامہ زمین پر پھینکا, رو کر کہتے ہیں مولا آپ کو آپ کے جد کا پرسا, آپ کو آپ کے بابا کا پرسا, آپ کے چچا بھائیوں کا پرسا. امام نے کہا چچا میں آپ سے پرسے کو قبول کرتا ہوں, لیکن ابھی ایک درخواست ہے. جناب جابر نے کہا مولا آپ حکم کریں. کہا جابر چچا جابر کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو قبروں سے دور لے جائیے. پوچھا مولا کس لیے؟ فرمایا چچا میرے ساتھ پیغمبر کی بیٹیاں ہیں, ابھی بھی سید سجاد برداشت نہیں کرتا کہ بیبیوں کی صدا نامحرم کے کانوں میں جائے. میں کہوں گا یا امام سجاد خدا جانے بازار اور دربار کیسے برداشت کیے ہوں گے. بس عزیزو جناب جابر جیسے ہی دور گئے اور بیبیوں کو بتایا گیا کہ گنج شہیدہ آ گیا ہے, راوی کہتے ہیں بیبیوں نے اونٹوں کے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا, ایک مرتبہ خود کو ہماری سے نیچے گرایا. ایک مرتبہ دوڑتی ہوئی بیبیاں قبروں سے لپٹ کر رونا شروع ہوئی. جناب زینب ایک مرتبہ پھر روتی ہوئی دوڑتی ہوئی اس گودال کی طرف بڑھی, قبر سید الشہداء پر خود کو گرایا, رو کر کہا بھائی سارے وعدے پورے کرائی ہے زینب, لیکن ایک شرمندگی دل میں ہے. حسین تم نے ایک 4 سال کی امانت زینب کے حوالے کی تھی. ارے بھائی زینب تمہاری سکینہ کو واپس نہ لا سکے.